نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اللہ اور مخلوق کو لفظ اور سے شریک کرنا. اللہ اور مخلوق کو لفظ اور سے شریک کرنا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کو مثال دوں انشاءاللہ تو اس بات کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹاپک کیا ہے ہماری. کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یا پھر یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں، یا پھر میں اللہ سے اور آپ سے مدد مانگتا ہوں، میرا اللہ کے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس طریقے کی باتیں کرنا یا اس سے مشابہ کلام کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے. سمجھ آ رہی ہوگی بات کہ لفظ اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑ دینا، کیا کہہ کر کہ اور لگا کے بیچ میں، جیسے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، نعوذ باللہ. یا پھر یہ کہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں، یا پھر یہ کہے کہ میں اللہ سے اور آپ سے مدد مانگتا ہوں، میرا اللہ کے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس طریقے کی باتیں کرنے کی ممانعت ہے اسلام میں. بات چھوٹی سی ہے، سمجھ آ رہی ہے چھوٹی سی ہم کو، لیکن یہ چھوٹی سی نہیں ہے، یہ شرک ہے. شرک حوالہ ہے حدیث کا، نسائی کی حدیث ہے، رواہ النسائی وصححہ، یعنی یہ صحیح حدیث ہے نسائی کی. اس میں آتا ہے سیدہ قتیلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والکعبہ فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبہ وان يقولوا ما شاء اللہ ثم شئت. کیا ترجمہ ہے؟ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ تم لوگ شرک کے مرتکب ہوتے ہو، بائیں طور پر شرک کے مرتکب ہوتے ہو. کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو، اور کہتے ہو کہ کعبے کی قسم. کس نے کہا یہ لفظ؟ ایک یہودی نے آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم لوگ بھی شرک کرتے ہو. یہ کہے گا، یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آ کر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا اس یہودی نے کہ تم لوگ تو بائیں طور پر، یعنی چھپا ہوا شرک، ایسا جو ایک دم کھلا شرک نہیں ہے، لیکن ایسی بعض باتیں تم اپنی زبانوں سے نکالتے ہو جو کہ شرک ہے. اچھا بہنوں، یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ یہود و نصارہ کو علم تھا، کیونکہ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور عیسائیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ انجیل. تو اس میں بھی یعنی ان کو معلومات تھے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے. یہ باتیں یہودی عالموں کو معلوم تھا. تو ایک یہودی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یہ جو نسائی کی حدیث میں بیان کر رہی تھی، تو اس میں کیا کہا اس نے آ کر؟ یہودی نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ بھی بائیں طور پر، بائیں کہتے ہیں پوشیدہ طور پر یا چھپے طور پر، شرک کا مرتکب ہو. کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے بلاؤ کہ کہتے تھے ایسے صحابہ کرام پہلے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور نیز یہ کہتے ہو کعبے کی قسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بس یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حکم دیا؟ کہ جب وہ قسم کھانا چاہیں تو کہیں رب کعبہ کی قسم، یہ نہ کہیں کہ کعبے کی قسم. کیا کہیں؟ رب کعبہ کی قسم. اور یہ کہیں کہ جو اللہ چاہے اور پھر تو چاہے. یہاں پر لفظ کیا اور کے ساتھ ساتھ کیا لگا یہاں پر؟ اور پھر تم چاہو. اور پھر مطلب یہ کہ اللہ چاہے اور پھر تم چاہو. مطلب اللہ تو چاہتا ہی ہے
اس کے بعد پھر تمہارا بھی ارادہ اس میں شامل حال ہو تو پھر وہ کام انجام پائے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ صرف یہ کہنا کہ کعبے کی قسم یہ شرک ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، یعنی سیم کر دے رہے ہیں ہم، یعنی مساوی کر دے رہے ہیں، سیم کر دے رہے ہیں، اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ تو نعوذ باللہ ان الفاظ سے بھی ہم کو احتیاط برتنی ہے، ایسے الفاظ بھی کہنے سے ہم کو احتیاط برتنی ہے۔ اور ایک بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق بات کہنے والا کوئی بھی ہو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ حق بات کہنے والا کوئی، دیکھیے جیسے کہ ایک یہودی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ تمہاری بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں سے جاؤ، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مانی اور کہا ہاں یہ بات سچ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے یہاں پر کہ جو بھی یعنی حق کہتا ہے تو اسے مان لینا چاہیے۔ جیسے ایسا اوقات ہوتا ہے نا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی برا آدمی ہے ہماری نظر میں، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہ ایسا ہے ویسا ہے، اگر وہ کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہم فوری کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ کون سے اچھے ہیں جو نصیحت کر رہے ہیں، جائیے، اور ان کی نصیحت کوئی نہیں لیتے۔ جبکہ احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آگے والے نے جو نصیحت کی وہ نصیحت آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، آپ کے پاس اس چیز کی کمی ہے، تو پھر چاہیے ہم کو کہ ہم اس چیز کو لے لیں، چاہے کہنے والا کون بھی ہو۔ لیکن اگر وہ نصیحت کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتا ہے تو ہمیں لے لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، کیا کہنے سے؟ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور صرف ایک اور کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ اور پھر، اور انٹینشن بھی کیسا ہو، یعنی اس کا حکم جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم، اگر وہ ان دونوں کے مابین مساوات کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یعنی اس کے نظریے میں، اس کے اعتقاد میں، اس کا عقیدہ جو ہے وہ کیسا ہے کہ اللہ چاہے اور انہوں بھی چاہنا، یہ بھی فلاں شخص بھی اس چیز کو چاہنا چاہیے۔ تو نعوذ باللہ اس طریقے کا عقیدہ، یعنی عقیدے میں مساوات ہے اس کے، یعنی خیالات اس کے ایسے ہیں کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں تو ہے سب کچھ، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی ہے نا، فلاں ہے پاور اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، تو زیادہ امید اس سے باندھ رہا ہے اور اللہ کی طرف امید کم ہے، یا پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ مساوی کر دے رہا ہے دونوں کو، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدے میں شرک ہے، یہ عقیدے میں شرک ہے، اعتقاد میں شرک ہے۔ اور کیسا شرک؟ شرک اکبر، یعنی یہ سامنے والے پر بہت زیادہ بھروسہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، لیکن ابھی تو ہمیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو نعوذ باللہ اس قسم کا اعتقاد رکھنا حرام ہے، شرک اکبر ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے درمیان کچھ بھی الفاظ استعمال کر لے، پھر کہے یا پھر جو بھی کہے، لیکن اس کے اعتقاد میں اگر یعنی اللہ اور وہ مخلوق کے درمیان مساوات ہیں تو پھر ایسا شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی مساوات کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، مساوات کا تو اعتقاد نہیں رکھ رہا ہے لیکن صرف الفاظ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، بھائی مساوات کا اعتقاد تو نہیں رکھ رہا لیکن الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے اللہ اور آپ چاہے، تو نعوذ باللہ صرف اور کا استعمال کر رہا ہے وہ، اور مساوات کا تو اعتقاد نہیں ہے لیکن اور کا استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا کیا چاہیے؟ اگر اس کے اعتقاد میں مساوات نہیں ہے تو الحمدللہ اس کے باوجود بھی الفاظ تھوڑے اور ایکسٹرا استعمال کرے، وہ جیسے کیا کہے کہ اللہ چاہے اور پھر آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے، آپ کی آزمائش ہے، اور پھر آپ چاہیں، کچھ بھی دو چار لفظ اور آگے بڑھا دے اور اس کے بعد اس کے حوالے کرے اس چیز کو۔ لیکن اعتقاد تو یہ ہو کہ تمام کی تمام چیز، کل کے کل اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو بہنوں، باتیں یعنی ایسی بات انسان اپنے زبان سے نکال دیتا ہے بعض وقت، اور اس کا عقیدہ یعنی اعتقاد میں اس کے مساوات ہوتے ہیں اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان، اور وہ زبان سے باتیں نکال دیتا ہے، تو نعوذ باللہ
اپنی ان باتوں کی بنا پر وہ جہنم کے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے اور اسے خود خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم الفاظ استعمال کرتے وقت، بات کرتے وقت، اپنی زندگی کے معاملات کرتے وقت ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے آپ کے دماغ پر یہ چیز حاوی ہو، یعنی یہ بہتر طریقے سے آپ سمجھتے ہوں اور بار بار اس چیز کا اعادہ کریں، کہ بار بار اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا عقیدہ کیسا، ہماری توحید کیسی ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ و توحید اسٹرانگ ہے تو پھر ہمارے الفاظ، ہماری زبان سے جو باتیں نکلیں گی وہ تمام کی تمام عقیدے کے مطابق صحیح ہوں گی اور شرک کے اپوزٹ ہوگی، شرک ہم سے سرزد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محتاط بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طریقے سے عقیدۃ التوحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی لغزش، کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو کہ جو جہنم کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔